جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ جمعرات کی رات کوئی نارمل نائٹ نہیں ہے، یہ کوئی جس کو آپ کہیں کہ جیسے پورا ہفتہ ہے ویسے ہی جمعرات کی رات ہے، ایسا نہیں۔ جمعرات کی رات کو بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بزرگوں کو سنا کہ جمعرات بھری مراد، جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ فضول نہیں ہوتی، بزرگوں کی اکثر باتوں کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جمعرات بھری مراد ہے نا، یہ بچپن سے سنتے رہے، تو جب بڑے ہوئے کتابیں پڑھی تو پتا چلا کہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مرادیں بھر دی جاتی ہیں، مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں جمعرات کو۔ پھر دوسری بات، چونکہ جمعرات بیسیکلی یہ جمعے کی رات ہے، اس لیے اس کو جمعرات کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جمعہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے۔ اور جمعے کی ایک نیکی، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے 70 ٹائمز یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جمعرات شروع ہوئی نا، نیکیوں کا سمجھ لیں میٹر شروع ہو گیا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ نیکیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ جبھی جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نجمی فرماتے ہیں، جو جمعے کو حج آ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، اکبری حج بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعے کے درود کی، جمعرات کے درود کی، مگر ایک عاشق رسول کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں درود براہ راست خود سماعت کرتا ہوں۔ جو بیچ میں فرشتوں کا واسطہ ہے نا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اب غلام درود پڑھتا ہے، آقا سماعت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے بھائی۔ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن براہ راست رابطہ ہے، جتنا ہو سکے جمعرات کی رات بھی جمعہ کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزارا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سفر المظفر جاری ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، بڑے تاریخی واقعات بھی اس میں ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے سفر کے حوالے سے بھی کچھ دنوں اور کچھ فگرز یعنی اعداد کے حوالے سے بھی، عدد کے حوالے سے بھی لوگوں میں عجیب عجیب وہم پھیلائے جاتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہوتا ہے، فلاں نمبر اچھا نہیں ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں اور بدشگونیاں اور جس کو آپ کہیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیا کوئی واقعی دن، مہینہ، شخص، عدد، گھڑی، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منحوسیت آ جاتی ہے، بدشگونی ہو جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کا بیان نارمل جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے، مگر بڑا کمال کا ٹاپک ہے اور بڑی معلومات آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے آدمی کو، کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں کو شکایت تھی کہ بادشاہ سلامت یہ اتنا منحوس ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اس بندے کو ملک سے باہر نکال دیں۔ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے نا اس کا کام خراب ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا اس پر تجربہ کروں گا، ایک بندے کے بارے میں ڈیسیشن لینے سے بہتر ہے
ایک تجربہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں. بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ صبح سویرے اس بندے کا چہرہ مجھے دکھانا سب سے پہلے, اس کے بعد میں اپنا دن اسٹارٹ کروں گا. ایسا ہی کیا گیا. بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی کھڑا کر دیا گیا. ارلی ان دا مارننگ, صبح ہی صبح. بادشاہ اس کو دیکھا, اس نے واپس پلٹ کر آیا, اپنے کام کاج اس نے پلان شروع کیا, دن شروع کرنے کی تیاری کی. ابھی لباس تبدیل کر کے اس نے چپل میں پیر ہی ڈالا تھا کہ جوتے کے اندر ایک زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا. بادشاہ چیخا. خادم آئے. زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ نیلا پڑ گیا. محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا. چند لمحوں کے بعد وزیر خاص بھی پہنچ گئے. ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلایا گیا. ڈاکٹر آئے, بڑی مہارت کے ساتھ علاج کیا. اب بادشاہ کی جان تو بچ گئی, بادشاہ سلامت کی جان تو بچ گئی, لیکن کئی دن بادشاہ بستر پر ہی پڑا رہا مریض ہونے کی حیثیت سے علالت کے ساتھ. اب طبیعت سمجھی تو بادشاہ نے جب طبیعت سنبھل گئی تو اسی ایک آنکھ والے بندے کو بلایا تاکہ اب اس کو سزا سنانی ہے. شکایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تو بادشاہ سلامت خود بھی تجربہ کر چکے ہیں. وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ حضور مجھے وطن سے باہر نہ نکالیں. یہ دیکھ کر وزیر کو اس پر رحم آ گیا. بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا. صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا, یہ منحوس ٹھہرا. لیکن بادشاہ سلامت ایک اور بات تو سوچئے نا کہ اس نے بھی تو صبح آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا نا, اور اس دن سے آج تک یہ بندہ قید میں پڑا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ پھر منحوس کس کو کہیں گے آپ؟ اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے, آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے, تو اس نے بھی تو آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا, اور اس دن سے لے کر اب تک یہ قید میں پڑا ہوا ہے, ظلم ہو رہا ہے اس پر. اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ لاجواب ہو گیا, عقل مند بھی تھا. اس نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو جناب اس منحوس کہنے والے کو سخت سزا دی جائے. اس واقعے سے پتا چلا کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا. زندگی میں آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے, مگر کسی شخص کو, کسی دن کو, کسی ٹائم کو, کسی عمل کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں جناب اب تو کام خراب ہی ہونا ہے. اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات پتہ کیا ہے, جب کوئی شخص کسی کو منحوس قرار دیتا ہے یہ گناہوں کا میٹر شروع کر دیتا ہے. آپ سوچیں, آپ کسی کو یہ کہتے ہوں گے تو اس کے دل میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے, کبھی سوچا اس مسلمان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا, اس کی دل آزاری کتنی ہوتی ہوگی, یہ اکیلے میں کتنا روتا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ, پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے. الامان والا آج تو تھوڑی دیر نہیں لگاتے, وہ ارے بڑا چور ہے, وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے, اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں, اچھا اس کی بات کر رہے ہو, ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں, وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے, ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں. ارے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا, اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا مل کر کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے, اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر ہم اپنے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں گناہ شامل کر لیتے ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف میسج چلاتے ہیں, افواہیں پھیلاتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے؟ بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں نا, کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے یہ باقی 3 انگلیاں تمہاری طرف. آج کسی کا عیب لوگ خوش ہوتے, پتا چلا اس نے یہ کیا, ہاں اس کے بیٹے نے یہ کیا, اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہو گیا, اس کی بہو کا یہ مسئلہ ہو گیا. آج دوسروں کے عیبوں پر, دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں, کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ ذرا سوچو نا, کتنی ایسی باتیں جو صرف مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا. ہمارے اتنی غلطیاں ہیں, اتنے گناہ ہیں ہمارے. اللہ نے